الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد ہمارا آج کا موضوع حق ماہر کے بارے میں قرآن و حدیث کی جو امت مسلمہ کے لیے رہنمائیاں ہیں ان میں سے چند ایک کا ذکر خیر. اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر حق مہر کے متعلق مختلف مسائل کا ذکر فرمایا ہے. ان میں سے ایک آیہ کریمہ سورہ نساء سے ہے، آیت نمبر 4 ہے. اللہ فرماتا ہے وَآتُوا، اور اے مردو تم دیا کرو، النساء عورتوں کو، صدقاتہن ان کے حق مہر. آتو دیا کرو، النساء عورتوں کو، صدقاتہن کیا دیا کرو؟ صدقاتہن ان کا حق مہر، ان کا نحلہ اپنے دل کی خوشی سے، نحلہ اپنے دل کی خوشی سے حق مہر ادا کرو. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے بالخصوص. ایک ہے حق مہر دے دو، اور دوسرا ہے دل کی خوشی سے دے دو. ٹھیک ہے. اب حق مہر اسلام کی طرف سے کم از کم کتنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے، اس کا ذکر آگے آتا ہے. یہاں پر یہ چیز کم از کم ہر شخص کو ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جو بھی اس نے مقرر کیا اپنی بیوی کے لیے حق مہر، پہلے اس کو سوچ لینا چاہیے کہ میں جو مقرر کر رہا ہوں میں دے بھی سکتا ہوں کہ نہیں، دے بھی سکتا ہوں کیا. اسلام نے جو منیمم ڈیسائیڈ کیا ہے حق مہر، اس سے نیچے ہوگا تو اس کو اسلام مانے گا ہی نہیں سرے سے. اس کا مسئلہ میں آگے ذکر کرتا ہوں. تو انسان کو چاہیے وہی حق مہر لکھوائے، اسی حق مہر کا نکاح میں ذکر کرے جو وہ دے بھی سکتا ہوں. اب بعض لوگوں کی یہاں پہ یہ عادت دیکھی گئی ہے،
مجمع میں لوگوں کو دکھانے کے لیے لکھ دو جی 50,000 روپیہ حق مہر لکھ دو، لاکھ روپیہ لکھ دو، جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر رو رہے ہوتے ہیں مختلف انداز سے، بیوی سے کوئی ایسی ویسی بات، کوئی اس انداز سے کہ کسی طرح یہ ہمیں معافی کر دے، کسی طرح ہمیں، تو یہ خلاف شریعت ہے، یہ خلاف قرآن ہے، یہ خلاف ہے۔ دیکھو قرآن مقدس نے مردوں کو وآتو، اللہ کا آرڈر ہے، یہ کسی عام بندے کا حکم نہیں ہے، اور اللہ کریم نے اس کو امر کے صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا، آتو، ان مردوں کو حکم ہے اللہ کی جانب سے جنہوں نے حق مہر مقرر کیا ہے اپنی ازواج کے لیے اپنی، اور اگلی بات فرمایا حق مہر تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اسلام یہ ہے کہ نحلہ، دل کی خوشی سے حق مہر ادا کرو تو پھر مزہ ہے، پھر کیا ہے؟ مزہ ہے۔ بندہ روتے ہوئے حق مہر دے رہے تو اس سے بہتر ہے جب لکھوانے لگے رونے کی نوبت ہی نہ آئے، اتنا لکھوائیں جتنا آپ کی جیب اجازت دیتی ہے۔ یہ مرض ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، شاید آپ بھی اس بات کو جانتے ہوں، کچھ لوگوں میں یہ مرض ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں ہم نے اتنا حق مہر لکھوایا۔ اول تو یہ لوگ دیکھیں والا جو مرض ہے اللہ کو یہ کسی عبادت میں بھی قبول نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، اور اللہ کریم ریاکاری پہ لعنت بھیجتا ہے۔ ریاکاری تو آپ حج میں کریں، نماز میں کریں، اللہ وہ نہیں قبول فرماتا۔ تو کسی بھی کام میں لوگ دیکھیں یہ نظریہ کم از کم مسلمان کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا نظریہ یہ ہو کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو حق مہر دو، اور دینا بھی کس طرح ہے؟ خوش دلی سے۔ کس طرح دینا؟ خوش دلی سے دینا۔ پھر آگے اسی پر ایک اور گندی رسم ہے جس کا میں انشاءاللہ آخر میں بھی ذکر کروں گا، یہاں بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہاں کیونکہ اکثر آبادی جو ہے یہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئی ہے، اکثر و بیشتر، اور ایک عرصہ یہ ہندوؤں کے اندر رہے ہیں، ان کی ثقافت اور ان کا کلچر وغیرہ، کیونکہ جہاں انسان رہتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑتا ہے۔ تو یہ خود تو چل کے آئے تھے وہاں سے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہندو ہیں، ہم الگ الگ، اسی بنیاد پہ ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے اصول کا نظریہ یہ پیش کیا تھا کہ ہندو اور مسلم یہ جدا جدا قومیں ہیں، ان کا رہن سہن، ان کا نظام سارا آپس میں اتفاق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا خدا ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جبکہ ان بے ایمانوں کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ اور تعلق، یہ یعنی مفہوماً کہا کہ بنیاد بنی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمان وہاں سے چلے تو اسی لیے تھے، چلے تو کہ ہم مسلم ہیں، یہ ہندو ہیں، ان کا اور ہمارا نظام آپس میں بنتا، ان کا طور طریقہ زندگی کا اور ہمارا اور، لیکن بدقسمتی سے بہت ساری رسمیں یہ وہاں سے اپنے ساتھ لائے جو آج تک ہمارے مسلمانوں میں رائج ہیں مختلف شعبوں میں۔ ان میں سے ایک گندی حق مہر کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ جب بچی کو حق مہر پہنچا دیا جاتا ہے تو گھر کی کوئی بڑی چھوٹی عورت یا کوئی بڑا چھوٹا مرد رشتہ داروں میں وہ آ کے بچی کو کہہ دے گا ہاتھ لگا کے واپس کر دو، ہاتھ لگا کے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ اب کوئی ہندو اس طرح کرے اس کو تو میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اس کا قرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ کم از کم مسلمان اپنے بھائی کو، میں یہ اپنی بہن کو، جہاں تک بدر انٹرنیٹ بھی آواز جائے، سب کو میں اپیل کر رہا ہوں، اور یہ میری طرف سے نہیں، احکم الحاکمین کا حکم قرآن میں ہے کہ یہ بات جو ہے خلاف قرآن ہے، خلاف حدیث ہے کہ بچی کو کہنا ہاتھ لگا کے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے اور ہم مسلمان ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ جن کو دینے کا حکم فرمایا وہ اس کی مالک بن جاتی۔ عورت حق مہر کی کیا ہے؟ شرن مالک ہے۔ اب ایک چیز کا میں مالک ہوں، ایک چیز کا میں، اور آپ کہیں جی آپ کسی اور کو دے دیں، کیا آپ اس کو مناسب سمجھتے ہیں؟
اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر ابھی میں چند مثالیں سامنے رکھتا ہوں. میں اپنے لیے بھی نہیں آپ کو کچھ کہوں گا. مالک کوئی ہو اور جبرن کسی کو آپ کہیں گے بچی پہ ہم نے کون سا کوئی جناب اس وقت سوٹا اٹھا رکھا. اور میرے بھائی جس حالت میں اس وقت بچی ہے اور ارد گرد جو ماحول بنا ہوتا ہے اس کو اتنا کہنا ہی سوٹے سے کیا کم ہے کہ حق میں واپسی کر. آپ اندازہ لگائیں جس حالت میں اور جس ماحول میں بچی بیٹھی. اب باپ آیا ہے, اس کی سہیلیاں بھی ہیں, اس کے رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہا ہے بیٹا ہاتھ لگا کے واپسی کرو. اب یا تو وہ عالمہ ہو, کوئی فاضلہ ہو, اس کو مسئلے کی سمجھ ہو, ورنہ اس نے کیا کہنا ہے, میں اب نہیں کرتی تو میرے باپ کی کیا ہوگی, بے عزتی ہوگی, میری امی کی بے عزتی ہوگی. تو یہ سادہ لفظوں میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, ضمناً ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس بچی کو بلیک میل کیا جا رہا ہوتا اپنی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے, دے دے ورنہ ہماری عزت خراب ہوتی ہے, دے دے ورنہ ہماری. تو اسلام میں اس بات کی اجازت ہے. وہ اللہ کریم نے اس بچی کو اس حق مہر کا مالک بنا دیا, بچی کو حق مہر کا کیا بنا دیا. اب وہ جانے اس کا کام جانے. کائنات کا کوئی فرد حتیٰ کہ دینے والا شوہر بھی بیوی کو کہہ نہیں سکتا کہ آپ کوئی شفقت کریں, میرا حق مہر مجھے واپس کر دیں. کہنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس ہی میں, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. یہاں ایک اور صورت کا ذکر ہے. سامنے میں ایسا ہوتا ہے کہ نکاح پہلے ہو جاتا ہے اور رخصتی بعد میں کی جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, بلکہ اگر کوئی برا نہ سمجھے, اگر کوئی فی زمانہ منگنی کی بجائے اگر نکاح کر لیا جائے تو بہت ساری برائیوں سے جان بین بچ جاتے ہیں. منگنی کی بجائے یا تو کی ہی نہ جائے, آپ کہیں گے عجیب رشتہ ہے. اگر کرنی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے, آپ چاہیں رجسٹریشن والا کروا لیں, آپ چاہیں فقط شرعی نکاح کر لیں, رجسٹر پہ اسی دن کروا لیں جس دن آپ نے برات آپ کے گھر اس بچی کے حق میں آئے گی. اب اس کے اندر کثیر برائیوں میں سے صرف ایک سامنے رکھ کے, کیونکہ موضوع نہیں میرا. اب یہاں ماحول یہ دیا گیا ہے, میڈیا کے ذریعے مسلمانوں میں یہ زہر گھول دیا گیا ہے کہ منگیتر کے ساتھ بات کرنے میں حرج کوئی نہیں. منگیتر کے ساتھ بات کرنے میں یہ لوگوں کا نظام ہے. قرآن اور حدیث اس کو وہی کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں جیسے غیر منگیتر اجنبی مرد سے بچی بات کرے, اور منگیتر, بلکہ منگیتر میں تو مزید کھلم کھلا سسٹم ہو جاتا. منگیتر جو ہو گیا ہے, منگیتر جو بات وہ عام لڑکے سے کہتے ہوئے شرمائے گی, جو باتیں وہ عام لڑکی سے کہتے ہوئے شرمائے گا, میرے خیال ہے یہاں تو ان کو شرم ہی نہیں ہوگی. اور پھر گھر والے ایسے بے حیا, اگر آپ ناراض نہ ہوں, خود فون میں لا کے دیں گے اپنے منگیتر سے بات کر لو. منگیتر اس کے لیے حلال ہو گئے. سوال کر رہا ہوں آپ سے, جس اسلام نے پیر سے پردہ فرض کیا, جس اسلام نے شیخ سے جو بچی کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا رہا اس سے پردہ فرض کیا ہو, اس فاسق و فاجر کے ساتھ کھلم کھلا باتوں کی وہ اسلام اجازت دے گا؟ لیکن ہمارے اندر شعور نہیں ہے. میرا یہ مشورہ ہے کہ منگنی والے دن ہی ان دونوں کا آپس میں کیا کر دیا جائے. رکنا انہوں نے ہے نہیں, باتیں کرنے سے رکنا انہوں نے, نکاح ہو جائے گا, آپ باتیں کرنے سے ان کو گناہ نہیں ہوگا, ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہوگا. اب فون پہ باتیں کریں, ایس ایم ایس کریں, پتہ نہیں کیا کچھ کریں, کم از کم وہ شوہر بیوی ہو گئے, ان کو گناہ. لیکن یہ بات بہت سارے لوگوں کو ویسے ہی اچھی نہیں لگنی, کیونکہ اسلام کی بات جو میں نے کر دی. لوگ تو اپنی رسموں پہ چلے آ رہے ہیں. یہ عجیب بندہ ہے جناب, آج تک آباؤ اجداد کو دیکھا منگنیاں کرتے چلے آ رہے ہیں, اور یہ کیا کر رہا ہے, ڈائریکٹ نکاح کی بات کرتا ہے. آباؤ اجداد جو ایسی غلطی کر رہے ہوں جس کی وجہ سے جانے بین جہنم کے مستحق بنتے ہوں, نہ جانے نکاح ہوگا بھی صحیح یا پہلے ہی منگنی ٹوٹ جائے گی.
کثیر بار آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں پھر یہ صورت تو نکاح میں بھی بن سکتی ہے، نکاح کر لیں رخصتی سے پہلے کیا ہو جائے؟ طلاق ہو جائے، اور طلاق ہو جائے گی، گناہ تو نہیں ہوگا نا جب تک نکاح میں ہے، جو بات بھی کریں گے گناہ ان کو نہیں ہوگا۔ میں تو اسی گناہ سے جانے میں ان کو بچانے کے لیے مشورہ دے رہا ہوں۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا وہ باتیں نہ کریں یا ان کی باتیں حلال کر دیجئے۔ اب باتیں نہ کریں یہ تو کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتی بات، آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ ناراضگی کے علاوہ یہ، کیونکہ دین نام ہے افہام و تفہیم کا، جیسے آپ میرے بھائی ہیں نا، میں بھی ویسا ہی آپ کا بھائی ہوں۔ کوئی ادھر بیٹھنے سے بندے کے اوپر کوئی سمندر نہیں کھڑا ہو جاتا کہ وہ کچھ اور بن گیا ہے۔ اب ہم جتنے احباب یہاں موجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کس کا رتبہ زیادہ ہے اس کو تو رب کی ذات ہی بہتر جانتی ہے نا۔ جبے کبے پہننے سے کوئی رتبے تھوڑی بڑھ جاتے ہیں کسی انسان کے، یہ مالک اور مالک کے بندے کے دل کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں کسی اور کو کوئی اطلاع نہیں ہوتی۔ تو ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کل مسلم اخوہ۔ تو جب ہم بھائی ہیں تو گھل مل کے ہی بات کریں گے نا۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، یا وہ باتیں نہ کریں یا ان کے لیے باتیں کرنا کیا کر دیا جائے؟ تو آپ بتائیں ان میں آسان صورت کون سی ہے کہ باتیں کرنا ہی آسان ہو جائے، حلال ہو جائے، جائز ہو جائے؟ وہ ہے نکاح۔ تو میں نے بھی یہی کہا ہے جو آپ نے خود کہا، جو آپ نے خود کہا ہے، آگے مرضی ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی۔ اب اللہ کریم فرما رہا ہے کہ نکاح ہو گیا، نکاح حق مہر مقرر بھی ہو گیا، حق مہر مقرر، لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، رخصتی سے پہلے۔ اب کتنا حق مہر دینا ہوگا؟ میں اس مسئلے کی وجہ سے اس آیت کو تلاوت میں نے کیا تھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے بیٹھو، من قبل ان تمسوهن، پہلے اس کے کہ تمہارا آپس میں ملاپ ہو، تمہارا آپس میں جنسی حوالے سے تمہارا آپس میں ملاپ ہو، اس سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے ہی کیا دے بیٹھو؟ طلاق۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور حالت یہ ہے کہ جب نکاح ہوا تھا تو تم نے حق مہر مقرر کر دیا تھا۔ حق مہر مقرر، مثال کے طور پر 5000 روپے حق مہر مقرر ہوا، کتنا؟ 5000 روپے۔ اب طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے، ان کے آپس میں ملنے سے پہلے۔ اس کا تعلق سے خاص رخصتی کے ساتھ نہیں کھڑا، یہ جو اب میں نے جملہ بولا، آپس میں بیوی اور شوہر کی حیثیت سے ملنے سے پہلے پہلے طلاق ہو گئی، پہلے پہلے کیا ہو گئی؟ طلاق ہو گئی۔ تو اب کیا ہوگا؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، فَنِصْف، فرمایا جتنا مقرر کیا تھا اس کا آدھا شوہر پہ دینا لازم ہوگا، اسے آدھا شوہر پہ دینا۔ 10,000 مقرر کیا تھا، رخصتی سے ملاپ سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو کتنا دینا پڑے گا؟ 50,000 فرض کیا تھا تو کتنا دینا پڑے گا؟ لاکھ فرض کیا تھا کتنا دینا پڑے گا؟ بس یہی بات قرآن مقدس بیان کر رہا ہے سورہ بقرہ میں، إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ ہاں اللہ کریم فرماتا ہے اگر 50,000 مقرر ہوا اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، اب شوہر چاہتا ہے میں پورا ہی دینا چاہتا ہوں، چلو کوئی نہیں، ان کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، چلو کچھ نہ کچھ ان کی ہیلپ ہو جائے، میں کتنا دینا چاہتا ہوں۔ ایسے شوہر ہیں تو نہیں، لیکن پھر بھی قرآن نے ذکر کیا ہوا ہے، ممکن ہے کہیں مسلمانوں میں ایسا کوئی اچھا بندہ بھی موجود ہو، اپنے زمانے کی بات، پہلے تو ہوتے ہی سارے ایسے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ اگر چاہتا کہ نہیں میں پورا ہی، تو اللہ کی طرف سے اس کو اجازت ہے، پورا دے سکتا ہے، پورا۔ اسی طرح لڑکی والے کہتے ہیں ایسا بدبخت جناب ہماری بچی کی رخصتی سے پہلے ہی طلاق دی، اس منحوس سے ہم نے لینا ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن لڑکی خود یہ جملہ کہے وہی بات ہے، گھر والے اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ یا میں نے اس کو آدھا مزید معاف کر دیا، آدھا مزید، تو لڑکی کو بھی اس کی اجازت ہے، لڑکی کو بھی اس صورت میں اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے سوال کیا جاتا ہے، سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، آپ کی جو شہزادیاں تھیں، ان کا حق مہر کتنا ہوا کرتا تھا؟ ان کا حق مہر کتنا ہوا کرتا؟ میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام نے
کم از کم حق مہر کتنا رکھا ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ حق مہر کی دو ہی جہات ہیں، یا کم از کم ہوگا یا زیادہ سے زیادہ۔ کم از کم کی حد کو اسلام نے مقرر کیا ہے۔ اسلام نے حق مہر منیمم کتنا ہے اسلام اس کو ڈیسائیڈ کر چکا ہے، اور میکسیمم کتنا ہے اسلام نے اس کو کھلی چھٹی دے رکھی۔ یعنی پہلی صورت کو معین کیا کم از کم اتنا ہو، اس سے نیچے نہیں ہو سکتا، کہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہو، فرما جتنا بھی دے دو گے وہ سارا شرعی حق مہر کہلائے گا۔ کم از کم کتنا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا مہر اقل من 10 دراہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرما کہ 10 درہموں سے حق مہر نیچے ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنے درہموں سے؟ یہ آپ علیہ السلام کے زمانے کے درہم کی بات ہو رہی، جب درہم چاندی کے سکے کا ہوتا تھا، جب دینار سونے کا سکہ ہی ہوا کرتا تھا، یعنی اصل کرنسی سونا چاندی ہے، اصل کرنسی۔ تو اس زمانے میں کرنسی تھی ہی سونے اور چاندی کی، کرنسی تھی ہی سونے اور چاندی کی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کم از کم جو حق مہر ہے وہ چاندی کے 10 سکے ہیں، اس زمانے میں 10 درہم کم از کم کیا ہے۔ اور اگر ہم اس زمانے کے چاندی کے 10 درہموں کا اپنے اوزان کی طرف ان کو لے آئیں اور وزن کریں، کیونکہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئے گا اس سے، تو ہمارے زمانے میں جو وزن چلتے ہیں ماں سے تولے اور علی ھذا القیاس، تو تقریباً 3.25 تولے وزن بنتا ہے چاندی کا۔ کتنا؟ 3.25 تولے۔ کتنا بنتا ہے کم از کم حق مہر؟ پھر بولیں کم از کم کتنا ہے؟ 3.25 تولے چاندی۔ کوئی کہہ سکتا ہے سرکار علیہ السلام نے تولے کا ذکر نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں، درہموں کا ذکر کیا ہے نا۔ ہم نے ان درہموں کا جو اس وقت وزن تھا ہمارے اوزان میں وہ 3.25 تولے چاندی بنتی ہے۔ اب 3.25 تولے کم از کم ہے، احتیاطاً علماء فرماتے ہیں کہ 3 تولے کر دیا جائے، کچھ زیادہ جائے کام نہ جائے، کیونکہ کم از کم جو اسلام کی طرف سے مقرر ہے، اگر کوئی بندہ اس سے کم حق مہر مقرر کرے تو اسلام اس کے حق مہر کو مانتا ہی نہیں سرے سے۔ اسلام کہتا ہے جو میں نے مقرر کیا تجھے وہی دینا ہوگا کم از کم۔ کتنا؟ کم از کم۔ صدیق اس کی کو کم کرے، کم از کم کتنے ہیں؟ 3 تولے احتیاطاً۔ کتنے؟ اب 3 تولے چاندی کوئی بندہ دے دے اس کی مرضی ہے، جس دن نکاح ہو رہا ہے اس کے شہر میں 3 تولے چاندی کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ دے دے، اس کی مرضی ہے، اس کی کوئی چیز خرید کے دے دے اس کی مرضی ہے، علی ھذا القیاس۔ اس سے نیچے نہیں ہو سکتا، اس سے نیچے حق مہر اگر کوئی کر دے تو اسلام کہتے ہیں ہم تیری بات نہیں مانتے، جو ہم نے کہا ہے وہی حق مہر تجھے دینا ہوگا، وہی حق مہر تجھے دینا ہوگا۔ اب مختلف زمانوں میں 3.25 تولے چاندی کی قیمت مختلف رہی ہے۔ ظاہر اگر آج سے آپ 50 سال پہلے چاندی کا ریٹ دیکھیں گے اور آج کا ریٹ دیکھیں گے تو فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح 100 سال پیچھے، اسی طرح 200 سال پیچھے، علی ھذا القیاس۔ اب یہ جملہ کیوں بول رہا ہوں؟ کئی جگہوں پہ ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو ہمارے بزرگ نیا مسئلہ نکال کے بیٹھا ہے، 3000 سے کم حق مہر نہیں ہوتا، 2500 سے کم حق مہر نہیں۔ ہمارے زمانے میں تو 32 روپے ہوا کرتے۔ بزرگوں ادب سے اپیل ہے، آپ کے زمانے میں چاندی کا ریٹ ہی اتنا کم تھا، اسلام نے جو وزن مقرر کیا وہ 1400 سال پہلے بھی وہی ہے، وہ قیامت تک وہی رہے گا، وزن وہی رہے گا۔ اب قیمت میں تفاوت کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ چاندی کا ریٹ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، پیچھے سے آگے کی جانب آپ دیکھیں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے تفاوت پڑ رہا ہے کہ میرے زمانے میں تو 500 بنا تھا میں نے دیا تھا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کے زمانے میں بھی 500 سے زیادہ بنتے ہوں 3 تولے چاندی کے، میرے اور آپ کے دینے کا اعتبار نہیں ہے۔ جو شرن بنا ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں، وہ کیسے بنوانا ہے ذرا آپ مجھے سمجھائیں۔ اب سار نیچے کر لیں اور زبانوں کو بند کر لیں، کیونکہ میں نے کوئی جرم کیا ہے نا، آپ کو ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ کثیر غلطیاں نکاح میں ہو رہی ہیں،
कितने तोले? इस चांदी 3 तोले की जो कीमत है ना, इससे नीचे हक महर हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने मसलन 2500 बन रही है, तकरीबन इतनी बनती है आजकल, और किसी ने कहा जी 1000 रुपया लिख दो, अब आगे भी बुद्धू ही था, मैं उसको यही कहूं, मेरा बंदे कहते हैं जी सख्त जुमले बोलता है, जिसको इतनी तमीज नहीं, हक महर शरीयत ने कम से कम कितना रखा, निकाह पढ़ाने के काबिल है, उसने भी लिख दिया, ठीक है जी हमें क्या। आपकी जिम्मेदारी है उन्हें शरीयत समझाएं, भाई इस तरह हक महर अदा ही नहीं होता, इस तरह हक महर अदा ही नहीं होता। तो 1000 रुपया लिख दिया, आज पता चल रहा है ओ अल्लाह मसला तो ये था, तो क्यों बताया? अब जितने कम है उतने पैसे बीवी को दोबारा आपको देने होंगे, इसलिए मसला बता रहा हूं। वरना कयामत के दिन हाथ उसका और गिरेबान उस बंदे का होगा। आप कहें नहीं मेरी तो बीवी ऐसी नहीं है, यहां किसी की बीवी ऐसी नहीं होती, लेकिन हदीस मुबारका का मफहूम है कयामत के दिन ये गिरेबान में हाथ डालेगी, बंदा कहेगा यार मैंने इतना कुछ तेरे लिए किया, वो कहेगी वो दुनिया थी यहां आखिरत है, ये जुमले होंगे वहां। तो बंदा यही क्यों ना अपनी जान छुड़ा ले, वहां तो 10 रुपए की खातिर न जाने कितनी साल की नमाजें देनी पड़ेंगी, तो जिसके जिम्मे कई 100 रुपए खड़े हों, आप कहें बीवी माफ कर देगी, यकीन जाने वहां माफी वाला नजरिया खत्म कर दिया मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम। सही मुस्लिम और बुखारी की हदीस है, फरमाया ये तो तुम जहन में ही ना रखो ना कि कयामत के दिन तुम्हें कोई भी बंदा माफ कर देगा, ये जहन में ही ना रखो। फरमाया वहां माफी का एक ही हल जो अल्लाह देगा, फिर हर बंदा कबूल करने के लिए तैयार। जिसने ज्यादती की उसकी ज्यादती के मुताबिक अल्लाह नेकियां उठा लेगा, फरिश्तों को हुक्म देगा, जिसके साथ जुल्म हुआ उसके नामा अमाल में दाखिल फरमा देगा। अगर इसकी नेकियां खत्म होगी, मैं बुखारी की हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं, तो जिसके साथ ज्यादती उसके गुनाह उठा के इसके जिम्मे लगा के अल्लाह फरमाएगा फतोरे फिन्नार, अब इसको घसीटते ही वो दोज़ख के सपुर्द कर दो। वहां तो ये हालत है। ये सिर्फ हक महर की बात नहीं हो रही, किसी भी इंसान के हुकूक पे डाका डालने वाले के बारे में मेरे आका ने ये इरशाद अता फरमाया है। किसी के साथ जुल्म करना, ज्यादती करना, किसी के हक पे ना इंसाफी करते उसके हक पे डाका डालना, खाब हम अपनी औलाद के हुकूक पूरे न करें कल को यही असर होगा। हम अपनी बीवी के हुकूक पूरे नहीं करते कल को यही असर होगा। हम अपने पड़ोसियों के शरई हुकूक पूरे नहीं करते, जुल्म करते हैं उनके साथ, कल को यही होगा। ये चौधरी खान मलिक वडेरे और सियासी MNA MPS फला ये सब यही चलता है। अल्लाह की अदालत में तो एक ही ऐलान होगा, वमताज जुदा हो जाओ अल-यौम, आज के दिन अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों इस तरफ आ जाओ। अब अदालत रब की है, और कितनी बड़ी बात है, सरकार फरमाते हैं मजलूम की तरफ से वकील खुद ताजदार मदीना बन के तशरीफ लाएगा। फैसला अल्लाह ने देना, और फैसला लेके आने वाले मुस्तफा करीम होंगे किन की तरफ से? जिनके ऊपर जरा बराबर भी दुनिया में किसी ने ज्यादती की होगी। मेरे आका कितना उम्मत से मोहब्बत रखते हैं। फरमाया देखो ये दुनिया के जज नहीं जो बिक जाएंगे दुनिया की जलील दौलत की खातिर, ये दुनिया के काजी नहीं कि जलील दौलत की खातिर बिक जाएंगे, ये दुनिया के वो वकील कमीने नहीं है जो झूठ को सच और सच को झूठ बना के मुसलमानों को अदालत में घसीटते हुए नजर आते हैं। फरमाया वकील इमामुल अंबिया होगा और जज की हैसियत से अहकमुल हाकिमीन तशरीफ फरमा होगा। बताओ उस दिन तुम मजलूम पे जुल्म करने वालों किस तरह अल्लाह के अजाब और उसके कहर से बच सकोगे, जब मुस्तफा करीम खुद ये अल्लाह की बारगाह में अपील कर रहे होंगे, मालिक इस बंदे के साथ फला ने इतनी ज्यादती की थी, तेरा महबूब इसकी तरफ से तशरीफ लाया है, इससे साथ ज्यादती करने वाले से पूछ उसने क्यों ज्यादती की थी। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मेरे आका की हदीस है। फरमाया किसी इंसान के साथ ज्यादती न करना, जुल्म न करना, वरना फिर उस मजलूम का साथ कयामत के दिन मोहम्मद अरबी खुद देने आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा का खौफ करो, किसी भी तरह का किसी का हक अगर आज तक हमसे हक तलफी हुई तो उसे यही माफ करा लो, वहां कोई नहीं माफ करेगा, वहां कोई भी माफ नहीं करेगा। और बंदे को कुछ भी नहीं होता, ये देखना इतना कुछ ही होगा। मैं इंसान हूं, आपके अंदर रहता हूं, अगर मुझसे आज तक आप में से किसी के हक में किसी तरह की हक तलफी हो गई,
اللہ کی رضا کے لیے میں آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں. یہی کچھ ہوتا میں جیسا تھا الحمدللہ ویسا ہی بیٹھا ہوں. معافی مانگنے سے میں کوئی نیچا ہو گیا ہوں؟ یہ میں نے رسمی جملے نہیں بولے, میں پھر کہتا ہوں حقیقت کہہ رہا ہوں. کسی کے ساتھ بندہ ناچیز سے کسی طرح کی کوئی زیادتی, کوئی حق تلفی ہوئی, میں آپ سے اللہ کی رضا کی خاطر معافی کا طلبگار ہوں. کوئی مالی حق رکھتا ہے, مجھے بھول گیا, وہ مجھے یاد کرا کے لے سکتا ہے. کوئی اونچ نیچ مجھ سے ہو گئی تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں, مجھے آپ سے معاف کر دیں. اور میری شان میں کتنا فرق پڑا, اور جس ممبر پہ بیٹھا تھا اسی پہ بیٹھا ہوں نا. جتنا اونچا تھا میں اتنا ہی ہوں نا. آپ کو اتنا نظر آ رہا ہوں, لیکن رب کی بارگاہ میں مزید بڑھ گیا. میں نہیں کہہ رہا, میرے آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگتا ہے, میرے رب کے ہاں اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے. تو ہمارے ذمے ہیں کم از کم حق مہر 3 تولے یا اس کی موجودہ زمانے کے اعتبار سے قیمت. اگر کسی نے اس سے کم دیا تو اپنے زمانے کے اعتبار سے, اب کے اعتبار سے قیمت پوری کر کے اپنی بیوی کو دے, ورنہ قیامت کے دن خیر نہ سمجھے, ورنہ قیامت کے دن اپنی خیر نہ سمجھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مسئلہ ہے. میں نے تو کثیر بار آپ کو کہا, جب میری کوئی ایسی بات آپ سمجھیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, آپ کھڑے ہو جائیں, مجھے سمجھائیں, میں ناراض نہیں ہوگا, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ میری ایک غلطی پہ آپ نے مجھے اطلاع کر دی. کیونکہ میں کوئی حرف آخر تھوڑی ہوں, میں بھی انسان ہوں, مجھ سے بھی مسائل میں مسٹیک ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ کو کہتا ہوں کبھی آپ سنیں تو آپ مجھے سمجھائیں, انشاءاللہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, میں ناراض نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں زیادہ سے زیادہ شرعی حق مہر کتنا ہے؟ بولنے تو صحیح, 3 خرب ڈالر بھی کوئی دینا چاہے تو اسلام میں جائز ہے. یہ شرعی حق مہر ہے. کیا کہیں گے؟ زیادتی کی طرف. کیا کہیں گے؟ کم از کم یہ ہے. اور جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں سب کا سب شرعی حق مہر ہی کہلاتا ہے. سب کا سب کیا کہلاتا ہے؟ شرعی حق مہر ہی کہلاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں, میں پھر اپیل کر رہا ہوں, کسی بھی بچی کو کہنا کہ حق مہر کے پیسوں کو ہاتھ لگا کے واپسی کر, یہ کس مذہب میں رہ جائے؟ ہندو. کس مذہب میں؟ اور ہم ہیں, ہمیں قرآن کی روشنی میں کسی کو یہ جملے بولنے کی اجازت ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. آخری بات ہے کہ حق مہر کم از کم دینا چاہیے یا زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے. اس پہ میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں. بات وہیں کھڑی ہے, اصل فتویٰ وہیں ہے. 10 درہم سے نیچے ہو نہیں سکتا, اس سے اوپر یا 10 درہم, یعنی وہ 3 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر کوئی چیز. اگر آپ زیادہ دے سکتے ہیں, میں اس طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں, اگر اللہ نے ہمت دی ہے آپ زیادہ دے تو شریعت کو یہی پسند ہے کہ آپ حق مہر زیادہ سے زیادہ دیں. آپ حق مہر زیادہ سے, کم از کم حق مہر کتنے درہم تھا؟ ہے 10 درہم, رہے گا 10 درہم. میرے آقا کریم علیہ السلام کی بیٹیاں, میرے آقا کریم علیہ السلام کی بیویاں, ان کا حق مہر پتہ ہے کتنا کتنا ہوتا تھا؟ جو ہمیں روایات, ایک حدیث میرے سامنے بھی ہے فتاوی رضویہ شریف میں, جو ہمیں روایات قرآن احادیث کی بک میں ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً 500 درہم ہوا کرتا تھا. کتنا؟ 500 درہم. 500 موجودہ کرنسی میں نے آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے اس کی قیمت نکالی, کم و بیش 1,25,000 روپے بنتے ہیں. کم و بیش 1 لاکھ, اور یہ وہ 1,25,000 میں جس میں اس زمانے میں بندہ پورا شہر ہی زمین کے اعتبار سے خرید سکتا تھا. اس زمانے کی طرف نسبت کریں یار, 2 روپے کی تو گائے آتی تھی اس زمانے میں, اب اندازہ تو لگا ہے 2 درہم کی گائے مل جایا کرتی تھی, 2 درہم کی گائے تو 500 درہم. اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک بیوی کا حق مہر سنیں گے دل خوش ہو جائے گا. سب سے زیادہ جو ہمیں نظر آیا وہاں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ایک بیوی کو 4,000 دینار حق مہر عطا فرمایا تھا. 4,000 سونے کے سکے, 4,000 سونے کے. آپ کے علم میں دیتا چلوں,
40 دینار ہوں نا اس زمانے کے، 20 مسقال، 40 دینار اس زمانے کا وزن میں ذکر کر رہا ہوں، اور 20 مسقال تو پتہ ہے وہ کتنا وزن بنتا ہے؟ 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ 40 دینار ہوں تو بلند آواز سے 40 دینار کا 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور یہاں ہے 4000 دینار۔ یہاں پر کتنے ہیں؟ 4000 دینار، جو مجھے سمجھ آئی ہے کم و بیش 900 تولہ سونا بنتا ہے۔ آج کل کے اعتبار سے اگر ہم اس کا ریٹ دیکھ لیں، 50,000 پہ بھی سونے کا ریٹ اگر آپ لگا لیں، کبھی اوپر ہے کبھی نیچے ہے، تو پھر بھی 4,50,00,000 روپے کی مالیت بنتی ہے۔ یہ میرے آقا کریم، ہاں البتہ یہ جو حق مہر تھا، کہ سب سے زیادہ جو حق مہر آپ نے بیوی کو دیا، یہ آپ کی طرف سے نجاشی بادشاہ نے ادا کیا تھا۔ حق مہر آپ کی طرف سے، اور ادا کس نے کیا تھا؟ نجاشی بادشاہ نے یہ آپ کی طرف سے تحفے کے طور پہ آپ کو دیا، اور آپ نے اپنی بیوی کو حق مہر عطا فرما دیا۔ اس حدیث کو رکھنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اپنی طاقت کے اعتبار سے جتنا نحلہ ہو، پہلی آیت وَآتُوا النِّسَاءَ، عورتوں کو دے دو ان کا حق مہر نحلہ، دل کی خوشی کے ساتھ، دل کی میکسیمم جتنا آپ زیادہ دل کی خوشی کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اسلام کو یہ پسند ہے کہ آپ اتنا ہی زیادہ حق مہر دے دیجیے۔ کیوں؟ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 یا 11 بیویوں میں سے کسی بیوی کا حق مہر جو اسلام نے منیمم رکھا ہے، الحمدللہ کہیں بھی آپ کو یہ حق مہر نظر نہیں آئے گا کہ سرکار نے 10 درہم ہی دیے ہوں، بلکہ 100 درہم بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ اور میرے آقا کریم کی بیٹیوں کی حالت اگر دیکھیں تو ان کے حق مہر کا نظام بھی یہی تھا کہ کم از کم 500 کی روایت ہمیں ملتی ہیں۔ کم از کم کتنی؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق مہر ہی اگر ہم دیکھیں تو 500 درہم کی روایت موجود ہے۔ کتنے 100 درہم کی؟ تو ان احادیث سے ثابت کیا ہوا؟ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنی طاقت کے اعتبار سے زیادہ حق مہر دے، زیادہ سے۔ اور بندے ہمارے زمانے میں طاقت کا ظہور پتہ ہے کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے زمانے میں ایک دوسرے کو دکھلانے کے لیے ہمارے بچے کی شادی ہو رہی ہے، ہماری بچی کی شادی ہو رہی ہے، طاقت کا ظہور 2 چیزوں پہ، میں ویسے بہت ساری ہیں، وقت نہیں ہے۔ ایک بچی کی ہے تو جہیز دینے کی لعنت پر، جہیز دینے کی لعنت، انہی کی وجہ سے غریبوں کی بچیاں آج سسکیاں لے رہی ہیں۔ اسلام نے ایسا نظام نہیں دیا تھا، انہی کی وجہ سے یہ جو ساری زندگی کی کمائی ایک بچی کو جہیز پہ دے دیتے ہیں، جو ہندوؤں کی رسمیں تھیں، آج انہی کی رسموں کی وجہ سے کتنی غریب بچیاں ہیں جن کی شادی صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ اگلے ڈیمانڈ کرتے ہیں اتنے پرچے ہیں آپ دے سکیں گے ہمیں، بیچارہ بوڑھا باپ سفید داڑھی والا وہ رو رو کے راتیں گزارتا ہے۔ یہ قیامت کے دن معاشرے کے امیر لوگوں سے سوال ضرور کیا جائے گا کہ تمہاری وجہ سے ان غریبوں کے اوپر یہ ظلم و ستم ہوا تھا۔ اور دوسرا، مہندی کی رات جو گناہ کیے جاتے ہیں ان پہ یہ بڑی سے بڑی کنجری کو بلا کے، بڑے سے بڑے کنجر کو بلا کے اس پہ پیسے کو پانی کی طرح بہائیں گے، پتہ چلے کہ فلاں کی شادی ہوئی۔ حالانکہ اسلام ان دونوں باتوں سے سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو سیکھ کر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الصلاة